اب جو اسٹرے ریفلیکشن علامہ کی ذاتی نوٹ بک میں سے ہم سٹیٹمنٹ کور کرنے والے ہیں، یہ میری ذاتی طور پر ایک فیوریٹ لائن ہے. اس کے اوپر کسی زمانے میں ہم نے آرٹیکل بھی لکھے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک کانفرنس میں بھی اس پر ایک رائے دینے کا موقع ملا تھا. علامہ محمد اقبال اسٹرے ریفلیکشن میں کہتے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ از نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم. اب اس لائن کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہماری نون ریالٹیز ہیں ان کو توڑنا پڑتا ہے، جو نون حدود و قیود ہیں، خصوصاً مذہبی جو ہم نے ایک ایوریج سطح پر انسانی عقل کو سمجھا، اس کو توڑنا پڑتا ہے اس لائن کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے. علامہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی عقل کو قدرت نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ سیلف کرٹیسزم کرے. اور وہ کیوں کرے؟ تاکہ قدرت زندہ ہو سکے. آئی ایم اے اسٹرینج لوپ اپنی کتاب میں ڈگلس کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو زندہ کرنے کے لیے اس پہ ایک لوپ بنانا پڑتا ہے. تو قدرت کا جو اپنا لوپ ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں اور کوئی آواز ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں. اس کے سارے جو مناظر ہیں وہ بالکل بے مقصد ہیں، ان کے اندر کوئی رنگینی نہیں. اگر میری آنکھ نہ ہو، یہ سارے رنگ تو میری آنکھ پیدا کرتی ہے. کسی پھول میں کوئی اتنی خوشبو نہیں، ساری خوشبو تو میرے اندر موجود ہے. اگر ہم کائنات کو جب بریک ڈاؤن کرتے ہیں، جب ہم پتے کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس کے اندر والا سٹرکچر تو بہت، اب ہم دیکھیں تو میکینسٹک سا لگتا ہے. اس کے اندر جو رنگینی ہے اس پتے کی، وہ تو میں پیدا کرتا ہوں. اس کے اندر جو معنی وہ تو میں پیدا کرتا ہوں. پھول کو محبوب سے جو مشابہت ہے وہ تو میں دیتا ہوں. لیکن علامہ نے یہاں پر جو ورڈ کرٹیسزم یوز کیا ہے وہ تعریف زیادہ تنقید کی طرف ہے، کہ انسانی عقل قدرت نے اس لیے پیدا کی تاکہ سیلف کرٹیسزم کر سکے، اپنے اوپر تنقید کر سکے، تاکہ اپنے زندہ ہونے کے جواز دے سکے. تو اب میں تھوڑی لبرٹی سے ایک اوکلٹ معنی میں بات کرنے والا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. دوبارہ سے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب کہا انسانوں کو کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس پھل کو نہیں کھانا، تو خداوند کریم تو جانتے ہیں، سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں. تو انسان کیوں گیا اور کیوں کھایا؟ وہاں سے کبھی کبھی صوفیاء یہ بات کہتے ہیں کہ اٹ واز ٹیسٹ آف فری ول. کیا یہ اپنی رائے میں آزاد ہو چکا ہے، یا یہ کسی بھی ایسی اور سپیشی جس کو کہا جائے وہاں نہیں جانا تو وہ ڈر کے مارے ہی نہ جائے؟ کیا انسان کے پاس فری ول ہے؟ کیا ہیومن انٹلیکٹ اتنا آزاد ہو گیا ہے؟ کیا ہیومن انٹلیکٹ اب اپنے فیصلے آزادی سے کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر علامہ نے کہا کہ ہیومن انٹلیکٹ قدرت نے پیدا کیا تاکہ سیلف کرٹیسزم ہو سکے اور ایک لوپ پیدا ہو سکے، تاکہ میں بھی موجود رہنے کے دلائل دے سکوں، اور میں جب تجھ پر تنقید کروں تو تو بھی موجود رہنے کی اپنی دلیل دے سکے. اب اس کو ذرا اور سمپلیفائی کریں تو اب اس بات کے اندر جو ایک جمالیاتی پن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ از نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم. تو انسانی عقل نے قدرت کو قدرت بننے میں آسانی دی ہے اس پر تنقید کر کے. یہاں پر میں اس انتہا پر تو نہیں جانا چاہتا کہ میں فزکس کا رول بھی سامنے رکھوں کہ کوئی بھی شے موجود ہونے کے لیے اپنا آبزرور مانگتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے. مطلب جب تک کانشیس آبزرور شے کو نہ دیکھے تو وہ اپنے موجود ہونے کے دلائل نہیں دے سکتی. خیر، لیکن اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ کیچ ہے وہ کرٹیسزم کا ہے. تبھی آپ جب علامہ کی شاعری دیکھتے ہیں تو وہ شکوہ سینٹرک ہے. علامہ کی شاعری جب یہ مشت خاک، یہ سر یہ وسعت افلا، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد، تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے جیسے علامہ کے یہاں کریٹیک زیادہ ہے. تو علامہ اس انٹروپک یونیورس میں انسان کی جو سپیس، انسان کا جو رتبہ بحال کرنے کے لیے انسانی عقل کو قدرت میں کتنی خوبصورت سپیس دے رہے ہیں کہ انسانی عقل قدرت کے اندر واحد آواز ہے جو اسی پر تنقید کر کے اس کو زندہ ہونے کے مقاصد دیتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر کوئی اور روپ نظر آیا ہو تو.